گرامی صدر اور میرے مہربان ساتھیوں، السلام علیکم۔ صحت و صفائی زندگی کا ایک ایسا لازم اصول ہے جن کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گندگی کے نزدیک رہنے سے انسانی ذہن بھی گندا ہو جاتا ہے، معاشرے میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، ذہنی دباؤ عروج پر چلا جاتا ہے اور انسانیت بہت نچلی سطح پر آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن کریم جیسی پاک کتاب ہے جو زندگی کے سارے اصول مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث ہیں جن کی روح سے صفائی نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام میں انسانی جسم کی صفائی سے لے کر پوری سوسائٹی، گلی محلہ اور قوم کی صفائی تک کے لیے الگ الگ موقع پر احکامات صادر ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہیں۔ عزیزان من، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 11ویں صدی میں فرانس کے بادشاہ فریڈرک دوم کو اس وقت کی مذہبی پیشوا پوپ نے جب سزائے موت سنائی تو فہرست الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ غسل کرتا ہے۔ جناب والا، انسانی صحت کی قیمت انسانی جان جتنی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق انسانی جان کی قیمت ہر چیز سے بلاتر ہے۔ ثابت ہوا کہ انسانی صحت کی قیمت ہر چیز کی قیمت سے بلاتر ہے اور غالب کے بقول تندرستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ لیکن یہاں تندرستی کا معاملہ نہیں، جہالت اور بے خبری کا معاملہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں گندگی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کی شرح میں نہایت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر کالے یڑکان کا وائرس، جسے HCV کہتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور ماہرین نے اس کی وجہ بتائی۔ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہم عموماً اپنے محلے کے ساتھ اپنے گھروں کا گند پھینک دیتے ہیں، جس پر سے اٹھ کر آنے والے مچھر ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ کسی بھی انسانی آبادی میں رہنے کا یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ خود بھی صاف ستھرے ہوں اور آپ کی یا آپ کے گھر کی گندگی سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں، کیونکہ افراد سے ہی قوم بنتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب والا، اس میں کچھ شک نہیں کہ فرد بیمار تو معاشرہ بیمار اور فرد صحت مند تو پورا معاشرہ صحت مند۔ یونان کے شہر اسپارٹا کی حکومت ان لوگوں کو جو بیمار یا معذور ہوتے یا پیدائشی معذور بچوں کو، بیکار بڈھوں کو محض اس لیے ختم کر دیتی تھی کہ یہ ہماری سوسائٹی کا کمزور حصہ ہے۔ اصل میں چونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ فرد بیمار تو معاشرہ بیمار۔ آج ہمارے افراد بیمار ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا پورا ملک بیماروں کا ملک دکھائی دیتا ہے۔ اصل غفلت تو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ حکومت عوام سے جو ٹیکس لیتی ہے وہ اسی لیے لیتی ہے کہ وہ عوام کو مفت صحت اور تعلیم فراہم کرے گی، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں میرے شہر میں بیمار جانوروں کا گوشت بکتا ہے، مگر فوڈ انسپیکٹر رشوت لے کر اسے پاس کر دیتے ہیں۔ گلی محلوں میں گندی گیسوں والے کارخانے کھل گئے ہیں، سیوریج کا کوئی پرستان حال نہیں، پینے کو صاف پانی مہیا نہیں۔ الارض حکومت کی طرف سے غفلت ہی غفلت ہے۔ عزیزان من، اس لیے ہم بچوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارے لیے گندا پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں، تاکہ ہم خدا نخواستہ بیمار قوم کے طور پر بڑے نہ ہوں۔ صفائی ہے صحت کا راز کہ ہے گندگی تیرا خانہ خراب۔ صفائی سے ملتا ہے دل کو سکون، صفائی رکھو گے بنو گے گلاب۔